السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ بڑے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمادی الاخری کی 27 تاریخ ہے اور اس مہینے کے بعد آنے والا مہینہ جو ہے اس کا نام رجب ہے، اور رجب کی 6 تاریخ کو سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا اور سجایا جاتا ہے۔ تو 6 تاریخ کو چھٹی شریف ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ تمام بر صغیر ہند و پاک کے تمام لوگوں پر احسان عظیم، بہت بڑا احسان سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے کیونکہ اب سے 800 سال پہلے ہندوستان میں کفر بڑی زور پر تھا، کفر طاقتور ہوتا جا رہا تھا، کفر پنپتا جا رہا تھا، اور اسلام کو مٹانے میں لوگ لگے تھے۔ ان کی ہمہ وقت یہی کوششیں تھیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتیوں کو مٹا دیا جائے۔ ایسے وقت میں اسلام پر قائم رہنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، لوگوں میں اسلام کا پرچار کرنا، گویا کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا تھا، جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ لیکن ایسے وقت میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی، اور اس پرفتن ماحول میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور دار اسلام میں داخل کیا۔ وہیں سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسلمان بڑھتے چلے گئے، اور آج جو بھی مسلمانوں کی تعداد ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہیں، تمام سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی دین ہے اور ان کا احسان ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں دیکھنا چاہیے، انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دے دیا۔ ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا عظیم کام انہوں نے کیسے انجام دے دیا۔ وہ ان کی پیدائش ہندوستان کی نہیں تھی، بلکہ باہر سے آ کر کے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے اتنا بڑا منصب جو ہے یہاں پر سنبھالا، اور وہ
دین کی مثال، وہ دین کی شمع روشن کی کہ قیامت تک سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے نام لیوا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا. لوگ ان کا نام لیتے رہیں گے اور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا ذکر چلتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تم میرا ذکر جتنی تمہاری قوت ہے وسعت ہے اس اعتبار سے کر سکتے ہو. محافل میں جا کر کے میرا ذکر کر سکتے ہو، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کر سکتے ہو، لیکن اگر تم میری بارگاہ میں قبول ہو گئے تو میں تمہارا یہاں بھی ذکر کروں گا اور قیامت کے دن بھی تمہارا ذکر کروں گا. ملائکہ کے اندر تمہارا ذکر کروں گا، صرف ہندوستان تک محدود نہیں رکھوں گا. خواجہ غریب نواز کو دیکھو پوری دنیا میں اللہ رب العزت ان کا ذکر کروا رہا ہے. صرف ہندو پاک میں ہی سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے ماننے والے نہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ خواجہ غریب نواز کے نام لیوا تمہیں مل جائیں گے. یہ بھی اس کی وجہ ہے کیونکہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خدمات اور اپنی حیات کے ذریعے سے لوگوں پر احسانات کیے، اور ان کا ذکر اب جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب بھی سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز لوگوں کے کام میں آتے ہیں، ان کے کام بنایا کرتے ہیں. علامہ حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے برادر محترم نے کہا تھا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو ایک یہ جمعہ ہے اور ایک آنے والا جمعہ ہے، دو جمعوں میں تھوڑا تھوڑا سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سمجھاؤں گا. سب سے پہلے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس سن میں ہوئی، وصال کس سن میں ہوا، والدین کا نام کیا تھا، اور آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی، یہ باتیں جان لینا چاہیے. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیستان میں پیدا ہوئے، سیستان میں پیدا ہوئے، اور آپ کی تاریخ وصال جو ہے، تاریخ وصال 14 رجب 527 ہجری ہے. اس وقت جو چل رہی ہے وہ 1444 ہجری چل رہی ہے. 1444 سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز اب سے تقریباً 900 سال پہلے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی. 14 رجب اور 527 ہجری آپ کی پیدائش، آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. 6 رجب 633 ہجری، اسی سن میں ہم سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا کرتے ہیں. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین ہے، سید غیاث الدین، اور والدہ کا نام بی بی ماہنور ہے. بی بی ماہنور امام الورا، یہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں. والد محترم کی جانب سے خواجہ غریب نواز کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترم کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ملتا ہے. تو آپ حسنی اور حسینی سید ہیں. اور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی والدہ
سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے. اس اعتبار سے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوئے. خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوئے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سیستان میں آپ کی پیدائش ہوئی، تاریخ ولادت اور وصال بیان کی گئی. اس کے بعد سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز جب 14 برس کی آپ کی عمر تھی، 11 سال کے آپ تھے تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا. 11 سال کی عمر میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا وصال ہو گیا. ترکے میں کچھ مال ملا اور ایک باغ جو ہے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. روایتوں میں آتا ہے مال جو ملا تھا خواجہ غریب نواز کو وراثت میں، اس تمام مال کو آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غریب نواز بچپن ہی سے غریب نواز ہے. 11 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا، جو وراثت میں مال ملا تمام غریبوں کو نواز دیا، غریبوں کو دے دیا، بچپن ہی سے غریب نواز بن گئے. اور ایک باغ ملا تھا، ابتداءً اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اس باغ کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دن باغ کی خدمت کر رہے تھے، ایک مجذوب بزرگ جن کا نام ابراہیم قندوزی ہے وہ آپ کے باغ میں آئے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے باغ میں آئے تو مجذوب بزرگ کو جب سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پیار سے انہیں ایک انگور کا خوشہ یا جس چیز کا باغ تھا ایک پھل انہیں کھانے کے لیے دیا. ابراہیم قندوزی کو، وہ مجذوب بزرگ تھے، اللہ رب العزت کے ولی تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور ایک سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. خواجہ غریب نواز کو سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا، جسے کھانے کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی. پہلے باپ کے ترکے کا جو سامان تھا وہ صدقہ کیا، لیکن جب اللہ والے سے کنیکشن جڑ گیا، اللہ والے سے رابطہ مربوط ہو گیا تو جو باغ تھا وہ بھی راہ خدا میں صرف کیا اور اللہ رب العزت کی خدمت میں لگ گئے، اس کی دین کی تبلیغ میں لگ گئے. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے پھر پیدائش سیستان میں ہوئی اور علم دین حاصل کرنے کے لیے خراسان چلے گئے. خراسان جا کر کے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے علم دین حاصل کیا، قرآن مقدس کا حفظ کیا اور دین کی تعلیم حاصل کی، عالم دین بنے. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے بھی اپنے وطن سے رحلت کی تھی علم دین حاصل کرنے کے لیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ چین ہی کا خاص اس میں ذکر کیوں کیا گیا، چین کا خاص کیوں ذکر کیا گیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ چین جو ہے ایک بلند جگہ پر ہے، وہاں جانے میں لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں. تو اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں پریشانیاں اٹھانا پڑے، اگرچہ مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک گھر میں وہ داخل نہیں ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مہمان ہوتا ہے. اور علم دین کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو طالب علم کی طلب سے، علم کی غرض سے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اللہ رب العزت اس طالب علم کے سبب اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. تو خواجہ غریب نواز علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے رحلت کی، دوسری جگہ جا کر کے علم دین حاصل کیا. غوث اعظم نے علم دین حاصل کیا، اعلیٰ حضرت نے علم دین حاصل کیا. تو پتہ یہ چلتا ہے جڑ، اصل، بنیاد علم دین ہے.
अगर जो शख्स इल्म से खाली है, दीन से खाली है, तो वली नहीं हो सकता, पीर नहीं हो सकता, हमें उसकी इत्तिबा नहीं करना चाहिए। आज देखा यह जाता है कि इल्म दीन से कोसों दूर, कुरान मुक़द्दस पढ़ना नहीं आता, नमाज का तरीक़ा मालूम नहीं है, पीर बने बैठे हैं। तो वो पीर नहीं है बल्कि पैर हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज का तो ये मिशन था, उन्होंने इल्म दीन हासिल किया, पूरी ज़िंदगी उसकी दावत व तबलीग की। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कबूल कर लिया, कैसा कबूल किया? पहले तो आपने इल्म दीन हासिल किया, कुछ दिनों सैयदना सरकार ख्वाजा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आप रहे। तकरीबन 5 महीने ख्वाजा गरीब नवाज गौसे आज़म की खिदमत में रहे, और उनमें से 75 दिन आप गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे अनवर में रहे। गौसे आज़म तमाम औलिया किराम के सरदार हैं, उन्होंने खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़यूज़ व बरक़ात से ख्वाजा गरीब नवाज को माला माल किया। अब पीर की तलाश में निकले, तो पीर की तलाश में निकले तो आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैअत ली, और ख्वाजा उस्मान हारूनी के आप मुरीद हुए। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले को सिलसिले चिश्तिया कहा जाता है, चिश्ती कहा जाता है, जो आपके सिलसिले से मुंसलिक होता है। चिश्ती कहने की वजह यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशाइख में से एक बुज़ुर्ग अपने पीर के पास मुरीद होने के लिए गए। तो उनके पीर ने कहा, तुम्हें क्या कहा जाता है? उन्होंने अपना लक़ब बताया, तो मैंने पढ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज के मशाइख में से थे। उन्होंने पीर ने कहा, आज के बाद तुम्हारे सिलसिले में जो बैअत किया जाएगा वो चिश्ती कहलाएगा। तो वहीं से सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों को, उनके सिलसिले को सिलसिला चिश्तिया कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीर का दामन थाम लिया। सबसे पहले क्या किया? इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन असल है। आज जो लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं, लोग दीन को बदनाम कर रहे हैं, वो यही जड़ असल उन्होंने छोड़ दी, इल्म दीन को हासिल नहीं करते हैं। अब ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर के साथ मदीना शरीफ आए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रोज़ा अनवर पर हाज़िरी दी। रोज़ा अनवर पर हाज़िरी दी। आप फरमाते हैं कि उस वक्त आपने रोज़ा अनवर पर हाज़िरी दी, दुरूद पाक, दुरूद व सलाम पेश किया, और रात को सो गए। या इस तरीके से किताबों रिवायत में है कि सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सलाम पेश किया। तो सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आवाज़ इंसान, गैबी आवाज़ के साथ आपके सलाम का जवाब दिया। जब ये बात अपने पीर को ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी को बताई, तो उन्होंने कहा, तुम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर दुरूद पाक पेश करो, दुरूद पाक पढ़ो, सलातो सलाम पेश करो। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सलातो सलाम पेश किया। और फरमाते हैं, जब उसी रात सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ख्वाब में आए, और ख्वाब में आकर के फरमाया है, मोइनुद्दीन, हमने तुमको सुल्तानुल हिंद बना दिया है, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। अब तुम हिंदुस्तान में जाओ और वहां जाकर के हुकूमत करो। और कहा, हिंदुस्तान के तमाम रास्ते यहीं से अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी से पूछ लो, वही तमाम रास्ते तुम्हें बता देंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भेजा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भेजा है। यही वजह है कि आपसे पहले शहाबुद्दीन गौरी जो आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान को फतह करना चाहा, लेकिन उनकी शिकस्त हुई, उनकी हार हुई। लौट करके जा रहे थे, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज उधर से आ रहे थे, शहाबुद्दीन गौरी का एक सिपाही आया और उसने कहा, बुजुर्ग, अल्लाह के बंदे, जिस काम के लिए हम आए थे उस काम के लिए तुम आए हो, गोया कि तुम हमारे भाई हो। शहाबुद्दीन गौरी के पास बहुत सारे औजार थे, बहुत सारे हथियार थे। वो यहाँ के बादशाहों से जंग हार करके जा रहा है, खुदा के वास्ते तुम मत जाओ,
تمہیں شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا تاریخی جملہ اور آج کے خطاب کا آخری جملہ سماعت کرو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا شہاب الدین آیا تھا، شہاب الدین کے پاس لشکر تھا، ہتھیار تھے، طاقت تھی، لیکن میں آیا ہوں، مجھے اپنے لشکر پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھیجا ہے، مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر بھروسہ ہے، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ تو جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، حضور کو سچے دل سے مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبوں کو خواجہ غریب نواز سے محبت، الفت، عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔